عزیز طلباء السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، آج ہمارا سبق نمبر 4 جماعت دہم اردو کا سبق چغل خور ہے۔ اس کے ہم نے پیراگراف کی تشریح بھی اور مشق بھی انشاءاللہ کرنی ہے، اس لیے کہ پیراگراف کی تشریح آپ کو بار بار میں اس کا طریقہ ہی بتایا کرتا ہوں اور بتا دیا ہوا ہے، اور انشاءاللہ آج پھر اس کو ریوائز کرتے ہوئے ہم مشق کریں گے۔ ابھی ہم پیراگراف کی طرف چلتے ہیں، اور یہ آپ کا صفحہ نمبر 74 ہے، 74، اور اس کے اوپر آپ دیکھیں گے تو یہ ایک پیرا ہے کہ دوسرے روز دوپہر کو جب کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں آئی تو کسان نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا۔ تو یہ والا پیرا بھی بچوں دوڑتی ہے یہاں تک۔ اب آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے پیراگراف کی تشریح کے 3 عنوان ہوتے ہیں۔ پہلا عنوان تو ہوتا ہے حوالہ متن، تو آپ نے حوالہ متن کے ذیل میں لکھنی ہیں 2 چیزیں، ایک تو مصنف کا نام اور ایک سبق کا نام۔ سبق کا نام ہے چغل خور اور مصنف کا نام ہے شفیع عقیل۔ اور اس کے بعد آپ نے حل لغات کے ضمن میں الفاظ کے معنی لکھنے ہیں، جو آپ کو پیرا دیا جائے گا اس میں انڈر لائن کیے ہوئے ہوں گے۔ ان میں سے مثال کے طور پر ہم دیکھ لیتے ہیں کہ ایک تو ہے کنکھیوں سے ایک طرف سے دیکھنا، ایک طرف سے دیکھنا۔ پھر اس کے بعد دوسری لائن میں ہے جائزہ لے رہا تھا، حرکت کا جائزہ لے رہا تھا، حرکت کو جانچ رہا تھا۔ اور پھر اس کے بعد آگے دیکھیں چھاچھ کا مٹکا، لسی کا مٹکا، اور پھر اس کے بعد کوئی بھی اور آپ کو انڈر لائن کیے ہوئے لفظ کو جب آپ کو پیرا دیا جائے گا تو اس میں انڈر لائن کیے ہوئے الفاظ ہوں گے، تو کوئی بھی چوتھا لفظ یا ان میں سے بھی شاید کوئی ہو یا کوئی اور ہوں، تو 4 الفاظ کے آپ نے معنی لکھنے ہیں۔ طریقہ میں نے بارہا بتایا ہوا ہے، آپ حضرات نے پری 9th میں بھی کیا، 9th میں بھی کیا، 10th میں بھی کیا، اور اب آپ کو صرف ریویژن کروا رہا ہوں۔ اس کے بعد پھر آپ نے تشریح کی ہیڈنگ دینی ہے، اور تشریح کی ہیڈنگ دینے کے بعد میں نے آپ کو بتایا ہوا ہے کہ پیرے کو پہلے سے منسلک کرنے کے لیے کچھ اس سے پہلے کی باتیں، جیسے دوسرے روز کے دوپہر کو کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں آئی، تو آپ کو ہوگے کہ اس سے پہلے مصنف نے چغل خور کی وہ ساری باتیں بتائی تھیں جو اس نے اپنی شکایت کی پلاننگ میں کی تھی، کہ پہلے بیوی کو بتایا کہ کسان کوڑی ہو گیا، پھر اس کے سالوں کو بتایا کہ مارتا ہے، پھر اس کے بھائیوں کو بتایا کہ اس کے سالے مارتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ ساری پلاننگ کرنے کے بعد جب بیوی روٹی لے کر آئی تو پھر اس نے تو کہتے ہیں کہ کسان کی بیوی کھانا لے کر کھیتوں میں آئی تو کسان نے کنکھیوں سے اس کی طرف دیکھا، یعنی پوری طرح نہیں دیکھا، بلکہ ایک طرف نظر کر کے دیکھا کہ یہ کرتی کیا ہے۔ وہ کہہ رہا تھا نا پاگل ہو گئی ہے تو اب یہ کاٹنے آئے گی، تو اس نے دیکھا کہ یہ کیا کرتی ہے، تو اس طرح سے اس نے حرکت کا جائزہ لیا۔ تو پھر اس نے کہا کہ یہ پاگل ہو گئی ہے کہ کاٹنے نہ دوڑے، اور پھر اس کے قریب ہونے سے بھی ڈرتا تھا۔ تو دوسری طرف کسان کی بیوی کی یہ کوشش تھی کہ وہ کسی طرح کسان کے قریب ہو کر اسے کاٹ کر یا چاٹ کر دیکھ لے کہ وہ نمکین ہوا یا نہیں ہوا۔ تو جو ہی چھاچھ یا مٹکا اور روٹیوں کی چنگیری زمین پر رکھ کر بیٹھی، کسان جلدی سے پیچھے ہٹ گیا۔ یہ دیکھ کر اس کی بیوی روٹیوں کی چنگیری آگے بڑھانے کے بہانے آگے بڑھی، تو اور پھر جو ہی کسان روٹی پکڑنے کے لیے اس نے ہاتھ بڑھایا تو وہ جھپٹ کر اس کی کلائی پکڑ لی اور اسے چاٹنے کے لیے آگے بڑھی، تو کسان کو فوراً پیچھے ہٹا، اور اب اسے پکا یقین ہو گیا کہ واقعی اس کی بیوی پاگل ہے اور اسے کاٹ کھانے کے لیے دوڑتی ہے۔ اس کے بعد پھر آپ نے اس کے بعد کی جو باتیں ہیں تیسرے پیرے میں وہ لکھ دینی ہے، تاکہ آپ کا پیرا اپنے ماں باپ سے بھی منسلک ہو جائے۔ پھر ہوا یہ کہ کسان کو اس کی بیوی نوکر کی کہی ہوئی بات سچ معلوم ہوئی، اس نے بیوی کی ٹھکائی شروع کر دی، اور ایسے میں سالے نکلے، اور پھر ادھر سے بھائی اور سارے سب میں لڑائی ہو گئی اور سر پھٹول ہو گئی۔ اب جب باقی لوگ بیچ میں پڑھ کے انہوں نے ان کی صلاح کروا دی، تو بعد میں بات دیکھی تو یہ تھی کہ چغل خور نے فلاں کو یہ کہا، فلاں کو یہ کہا، فلاں کو یہ کہا، فلاں کو یہ کہا، اور اتنی دیر میں چغل خور جا چکا تھا۔ بس یہ آپ کے پیراگراف کی تشریح ہے۔ اس کے بعد مشق دیکھیں۔ سوال نمبر 1 ہے کہ مندرجہ ذیل سوالات کے مختصر جوابات دیں۔ الف ہے کہ کسان نے چغل خور کو کن شرائط پر ملازم رکھا تھا؟ ایک شرط یہ تھی کہ تنخواہ نہیں لینی، دوسری شرط یہ تھی کہ کھانا بھی اور رہائش بھی دے گا، تیسری شرط یہ تھی کہ کسان 6 ماہ بعد ایک چغلی کھائے گا۔ بے ہے کہ چغل خور نے کسان کی بیوی کو کیا کہہ کر بدگمان کیا؟
اس نے کہا کہ کسان کوڑی ہو گیا ہے، اور اگر تمہیں یقین نہیں آتا تو اسے چکھ کر دیکھ لو۔ اور جیم ہے کہ ہر چغل خور کس بات کو ماننے سے انکار کرتا ہے؟ چغل خور اپنے آپ کو چغل خور کہنے سے انکار کرتا ہے، کیونکہ اسے ڈر ہے کہ اسے کسان مارے گا۔ اور دال ہے کہ چغل خور کو اپنی بری عادت سے کیا نقصان اٹھانا پڑا؟ چغل خور کو جاب نہیں ملتی تھی، اس کو کوئی کام نہیں ملتا تھا، اور فاقوں تک نوبت آ گئی، اور کھانے پینے کو بھی کچھ پاس نہ بچا، اور اسے کوئی نوکری پہ بھی نہیں رکھتا تھا۔ لوک کہانی کی مختصر تعریف۔ لوک کہانی ایسی کہانی کو کہتے ہیں جو سینہ بسینہ چلی آ رہی ہو اور اس کا کوئی مصنف نہ ہو، یہ محض سبق آموز ہوتی ہے۔ اور نمبر 3، سبق چغل خور کے متن کو سامنے رکھ کر درست جواب پر درست کا سوال نمبر 3 ہے کہ سبق چغل خور کے متن کو سامنے رکھ کر درست جواب پر درست کا نشان لگائیں، یعنی جن کو ہم MCQs کہتے ہیں۔ الف ہے کہ سبق چغل خور مصنف کی کس کتاب سے ماخوذ ہے؟ تو بھی بچوں، پنجابی لوک داستانیں، چینی لوک کہانیاں، اور پنجاب کی لوک کہانیاں یا جاپانی لوک کہانیاں۔ آپ حضرات ذرا اس کو تھوڑا سا اپنے ذہن پہ زور دے کر بتائیں کہ کون سا ہوگا۔ تو بھائی بچوں، وہ ہے پنجابی لوک داستانیں۔ چغل خور کہاں رہتا تھا؟ بے ہے، چغل خور کہاں رہتا تھا؟ گاؤں میں، قصبے میں، شہر میں، بیرون ملک؟ گاؤں میں۔ کہاں رہتا تھا؟ گاؤں میں رہتا تھا۔ اور جیم ہے کہ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر چغل خور کہاں پہنچا؟ اپنے گاؤں کو چھوڑ کر چغل خور کہاں پہنچا؟ دوسرے گاؤں، دوسرے شہر، بڑے قصبے یا دبئی؟ تو بھائی بچوں، دوسرے گاؤں۔ دال ہے کہ چغل خور کون سا کام جانتا تھا؟ چغل خور کون سا کام جانتا تھا؟ تو اس کے آپشن کیا ہیں؟ لکڑی کا، معماری کا، لوہے کا، یا کھیتی باڑی کا؟ کھیتی باڑی کا۔ اور یہ ہے کہ چغل خور نے روٹی کپڑے کے علاوہ تنخواہ کے بجائے کیا رعایت مانگی تھی؟ 6 ماہ بعد ایک چغلی کھانے کی۔ 6 ماہ بعد ایک چغلی کھانے کی۔ اس کے بعد واو ہے کہ چغل خور نے کیا بتایا کہ کوڑی کا جسم ہو جاتا ہے نمکین، میٹھا، کھٹا، کڑوا، نمکین۔ اور زے ہے کہ چغل خور اس لیے نہیں مانتا کہ وہ چغل خور ہے کہ اسے ملازمت نہیں ملتی، وہ اسے جھوٹ سمجھتا ہے، کسان کے بھائیوں اور سالوں سے ڈرتا ہے، اپنی بے عزتی سے ڈرتا ہے۔ تو کسان کے بھائیوں اور سالوں سے ڈرتا ہے بھائی بچوں۔ اس کے بعد آپ کا ہے کہ چغل خور کو چغل خور کہیں تو وہ لڑتا ہے، بھاگ جاتا ہے، ناراض ہو جاتا ہے، یا شرمسار ہو جاتا ہے؟ ناراض ہو جاتا ہے بھائی بچوں، ناراض ہو جاتا ہے۔ سبق چغل خور کے متن کو مد نظر رکھ کر درست یا غلط پر نشان لگانے ہیں بھائی بچوں۔ چغل خور کھیتی باڑی کا کام جانتا تھا، درست ہے۔ چغل خور نے کسان کی بیوی کو بتایا کہ کسان کا جسم نمکین ہو گیا، درست ہے۔ چغل خور نے کسان سے کہا کہ تمہاری بیوی پاگل ہو گیا، درست ہے۔ کسان کے سالوں نے چغل خور کی چغلی کو جھوٹ جانا، یہ غلط ہے۔ جب چغل خور کی اصلیت کھل گئی تو سب اس کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے، درست ہے۔ سبق کے متن کو مد نظر رکھیں اور کوسین سے اٹھا کر الفاظ چغلی کھانا چغل خور کی عادت ہوتی ہے۔ چغل خور نے کسان کی بیوی کو بتایا کہ وہ کوڑی ہو گیا ہے۔ چغل خور نے کسان سے 6 ماہ بعد ایک چغلی کھانے کی اجازت مانگی۔ چغل خور کو چغل خور کہا جائے تو وہ ناراض ہوتا ہے۔ چغل خور کی چغل خوری کا نتیجہ سرپٹول کی صورت میں نکلا بھائی بچوں۔ اس کہانی کا خلاصہ یہ ہم نے پہلے کر لیا۔ مندرجہ ذیل محاورات اور الفاظ کو اپنے جملوں میں استعمال کرو بھائی بچوں، یہ کام آپ نے خود کرنا ہے۔ میں آپ کو معنی بتا دیتا ہوں۔ دل ملانا، تڑپنا، ادموا کرنا، بہت زیادہ مارنا، ہلکان ہونا، پاگل ہونا، کانوں کان خبر نہ ہونا، کسی کو پتہ نہ ہونا، شش و پنج میں مبتلا ہونا، تذبذب کی اور شک کی صورت پیدا ہو جانا، در کی خاک چھاننا، ہر ایک سے ملنا۔ اس کے بعد بھائی بچوں جملہ معترضہ آپ کو بتایا جائے گا کہ کیا چیز ہے۔ میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں کہ ایسا جملہ جس کی اول اور اس کے ماں بعد کے ساتھ تعلق نہ ہو، کسی اور غرض سے وہ لایا جائے، اسے جملہ معترضہ کہتے ہیں۔ اور اس کو آپ نے پڑھ لینا ہے اور آپ نے ذہن نشین بھی کر لینا ہے۔ لو بھائی بچوں، اب آپ کا لکھنے کا کام کیا کیا ہے وہ ذرا آپ نوٹ کر لیجئے۔ ایک تو آپ نے سبق کا خلاصہ لکھنا ہے، اور اس کے بعد اس کے پیراگراف کی تشریح لکھنی ہے، اور پھر
سوالات، مختصر سوالات کے جوابات لکھنے ہیں. بس یہ 3 چیزیں آپ کے لکھنے والی ہیں اور باقی آپ کا یاد کرنے والا ہے. اگلی ویڈیو تک کے لیے اجازت. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.